السلام علیکم ایوری ون، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ پھر کیا ہوا؟ ایئر گرل نے گہری سانس خارج کرتے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے کہ ہمیں اپنی سب سے من پسند چیز یا انسان کو چھوڑ دینا یا آزاد کر دینا پڑتا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تم جوان ہو، تمہاری زندگی میں مشکلات بھی ہیں اور خوشیاں بھی۔ میں بہت سی چیزیں فراموش بھی کرنی پڑیں گی اور بہت کا انتخاب بھی کرنا پڑے گا، مگر میں اتنا تو جانتی ہوں کہ تم میری اس بات کا مطلب ایک دن ضرور سمجھو گی کہ کیوں اور کب ہماری زندگی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں اپنے من پسند انسان یا چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، آزاد کر دینا پڑتا ہے۔ اور کیوں چھوڑ دینا پڑتا ہے تم ضرور سمجھو گی، اور میں انتظار کروں گی۔ وہ عشا کے قریب ہوتی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرا دی۔ وہ کچھ تو سمجھی تھی، مگر ابھی بہت کچھ سمجھنا باقی تھا۔ آنٹی، ہماری عمر تو بڑھتی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کب بڑے ہوئے یا کب ہوں گے۔ جب ہم خیالوں کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کو اپنائیں اور حقیقی زندگی کے مطابق چلیں، تب جب ہم اپنی خواہشات کو اپنے من پسند لوگوں کے لیے چھوڑ دیں، جب ہم اپنا دکھ، اپنا درد کسی کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی بجائے صرف اپنے رب سے کریں اور خود کو مضبوط رکھیں، تب جب ہم یہ سمجھ لیں کہ زندگی میں بس پا لینا ہی سب نہیں ہوتا، اور جب ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ یا جو ہونے جا رہا ہے اسی میں مصلحت ہے، اور زندگی کی تلخ آزمائشوں کو سہنے کی طاقت رکھیں، تب ہم بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر بات کو غور سے سنتی اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ عشا، ایک بات یاد رکھنا، اپنے ماضی کو یاد کر کے کبھی اپنے حال کو خراب مت کرنا۔ جو انسان ماضی کی یادوں میں رہ جائے وہ موجودہ زندگی سے محروم رہ جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آنٹی۔ ایئر گرل آنٹی سے ڈھیروں باتیں کرنے اور ان سے مزید کچھ پھول خرید کر وہ تقریباً شام کے وقت گھر جانے کے لیے نکلی تھی، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر ونڈو کے قریب پڑے میز پر اس نے وہ پھولوں کا چھوٹا سا گلدان رکھا اور انہیں پانی دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ چھت کو بغور دیکھتی ایئر گرل آنٹی کی باتوں کو یاد کرتی مسکرا رہی تھی۔ جو انسان ماضی کی یادوں میں رہ جائے وہ موجودہ زندگی سے محروم رہ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام بری یادوں کو بھلا کر آگے نہیں بڑھتے، تب تک ہم زندگی سے محروم رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کھل کر جینا چاہیے، اور اب میں بھی ایسے ہی کروں گی۔ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کھل کر جیوں گی۔ ہاں، زندگی آسان تو نہیں ہوگی، مگر مجھے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ ایک مصروف دن کے بعد وہ آرام سے بیڈ پر لیٹی، اپنے سب سے پسندیدہ خیال کو سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ خڑوس ہمیشہ ہی میری ہر خوشی کا سبب بنتا ہے۔ وہ اس کی باتیں یاد کرتی، مسکراتی، کبھی شرماتی۔ وہ کم عمری کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر وہ ہر رشتہ دل سے نبھانا جانتی تھی۔ بہت دنوں بعد آج وہ شاہ محل کے لیے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تک آغا جان کا موڈ بہت خوشگوار ہو چکا ہوگا، اور وہ یوں اچانک بن بتائے اسے اپنے سامنے دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے، جو کہ سچ بھی تھا۔ پورچ میں رکتی گاڑی کو دیکھ کر لان میں چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے ایک ادھیڑ عمر کا خوبرو شخص گاڑی سے اترتے شخص کو دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا۔
گھر کی یاد آ ہی گئی تمہیں آخر؟ مرحبا آغا جان، سلطان رحیم شاہ کے گلے لگ کر جب کمر پر تھپکی دیتے شاہ اپنی ہر شکایات بھول چکا تھا۔ میرے شیر، بہت یاد کیا تمہیں، کیسے ہو؟ وہ اسی لیے لان میں چلتا ہوا پر نور دکھائی دے رہا تھا۔ رحیم شاہ سے باتیں کر کے اور انہیں خوش دیکھ کر سلطان شریر سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے چائے پینے میں مصروف تھا۔ آہا، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے بھلا؟ سلطان بھائی آپ؟ مرحبا۔ سیڑھیاں اترتی آئیگل ہال میں رحیم شاہ کے سامنے بیٹھے سلطان کو دیکھ کر تیز تیز اترتی نیچے آئی۔ مرحبا آئیگل، کیسی ہو؟ میں تو بالکل فٹ، آپ بتائیں، کافی عرصے بعد دیکھا آپ کو، اور سچ بتاؤں آپ پہلے سے بھی زیادہ فٹ لگ رہے ہیں۔ شکریہ آئیگل۔ کیا خبر ہے سلطان؟ رحیم شاہ نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا۔ گیدڑ اپنے بلوں میں چھپے بیٹھے ہیں آغا جان، باہر نکلنے کی دیر ہے، بس ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ بہت اچھے۔ اس غلیظ انسان کا سر میں مرنے سے پہلے اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی میری آخری خواہش ہے۔ فکر کیوں کر رہے ہیں آغا جان؟ سر کیا، اس کے جسم کا ہر حصہ میں آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ میرے شیر، جیتے رہو، تمہاری عمر دراز ہو، میرا رب تمہارے بازوؤں میں مزید طاقت عطا فرمائے۔ رحیم شاہ دل سے خوش ہوا تھا۔ بہت ہی خطرناک باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، قسم سے۔ قریب بیٹھی آئیگل ان کے خطرناک ارادے سن کر کنکھیوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جس پر رحیم شاہ کا کہکا بلند ہوا، جبکہ سلطان معمول کے مطابق بنا کسی تاثر کے ٹانگ پر ٹانگ رکھے آرام سے بیٹھا تھا۔ ہادی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے بلایا اور میں آیا۔ سلطان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہادی سیڑھیاں پھلانگتا 120 کی سپیڈ سے نیچے آ رہا تھا۔ آج درشن ہو ہی گئے آپ کے، تم تو ہمیں بھول ہی گئے ہو برخوردار۔ آغا جان دیکھ لیں، سارا ذرا خود جان چھڑا کر سارا کام مجھ پر ڈال کر جناب کتنے آرام سے بیٹھے ہیں۔ آغا جان جس بات کو بھول چکے تھے، ہادی نے ایک بار پھر سے انہیں یاد دہانی کروائی تھی۔ رحیم شاہ نے آنکھیں دکھاتے سلطان کی طرف دیکھا، جو کہ بے نیاز سا چائے کے سپ لینے میں مصروف تھا۔ آپ جناب کا پروجیکٹ میں سنبھال رہا ہوں، اب کچھ تو حوصلہ افزائی بنتی ہے نا؟ مگر نہیں، قیامت ہی ہو اگر آپ جناب کے منہ سے ایک دو الفاظ مجھ غریب کی تعریف میں ہی نکل جائیں۔ ہادی نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکا تھا، جبکہ سلطان کا دل چاہا کہ اس کے چلتے ہوئے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ بولتے بولتے اچانک ہادی نے سلطان کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے اسے نیم آنکھیں کھولے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہادی کا ہوا میں اٹھا ہاتھ، جو کہ کسی بات کو مکمل کرنے کے لیے اٹھا تھا، دھیرے سے نیچے اپنی جگہ پر آ چکا تھا، مگر سلطان مسلسل اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جس پر ہادی نے انگلی کی زپ بنا کر ہونٹوں پر پھیرتے چہرہ نیچے کیا۔ آئیگل کی دبی ہنسی ہادی کے کانوں تک پہنچی تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے آئیگل کی طرف دیکھا۔ اب چلاؤ زبان، بڑی چلتی ہے نا، کینچی کی طرح۔ اب بولو نا ذرا۔ آئیگل اس کی ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، چڑیل کہیں کی۔
کچھ دیر خوش گپیوں کے بعد کھانا کھاتے ہی سلطان ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تازہ ہوا کا مزہ لینے میں مصروف تھا۔ دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز نے اس کی سوچ میں خلل ڈالا۔ کم ان کہتا وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے کھڑا ہوا۔ ہادی اس کے قریب کچھ ہی فاصلے پر کھڑا اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا، جو کہ بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کی ہاف سلیوز میں اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ چہرے پر ایک مخصوص غصے اور بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے بال۔ وہ ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ یار قسم سے میں لڑکیوں کی فیلنگ سمجھتا ہوں، کیوں وہ تم پر پہلے ہی نظر میں مر مٹتی ہیں۔ ہادی نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے کہا، اور لڑکیوں سے زیادہ تو مجھے تم پر غصہ آتا ہے، دور ہو کر کھڑے رہو۔ سلطان 1 منٹ میں اس سے کچھ فاصلے پر ہوا تھا، جس پر ہادی کا ایک بھرپور کہکا گونجا۔ اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ میں لڑکی تھوڑی ہوں، لڑکیوں سے 2 ہاتھ آگے ہی ہو، چھچھورے 1 نمبر کے۔ سلطان نے اپنے بازو کی سلیوز کو تھوڑا سا آگے کرتے ہوئے کہا، قسم سے یار تم ہو ہی اتنے ہینڈسم، اب میں کیا کروں؟ اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو تمہاری اس چلتی زبان کو کھینچ کر گھٹنوں میں باندھ دوں گا، پھر کرتے رہنا تعریف جی بھر کے۔ کام کی بات بتاؤ، کیا خبر ہے؟ سلطان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ یار کبھی کبھی نا مجھے بہت ترس آتا ہے تمہاری مستقبل میں ہونے والی بیوی پر۔ اگر کبھی ہوئی تو کیسے گزارا کرے گی بیچاری تمہارے ساتھ؟ اتنے ان رومانٹک ہو اور خڑوس ہو تم، تھوڑے خڑوس بھی ہو۔ اچانک اس پاگل سی لڑکی کی کہی بات سلطان کے خیال میں ابھری۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب موڑ گیا، مگر اگلے ہی پل ماتھے پر کئی شکنیں لیے ہادی کی طرف بڑھا، جو کہ اپنی شامت دیکھ کر اچھلتا ہوا بیڈ پر چڑھا۔ اچھا اب بس چپ رہوں گا۔ کول ڈاؤن برو، کول ڈاؤن۔ تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو کام کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ واپس بالکونی میں کھڑا تھا۔ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہادی چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ابراہیم نے اپنے کتے بھیجے ہیں تمہارے لیے۔ احمد جہانگیر تک داد ہاشمی کی موت کی خبر پہنچ چکی ہے، اور ہمیشہ کی طرح وہ پنجرے میں قید گیدڑ کی طرح بھڑک اٹھا ہے۔ اب اسے تم چاہیے ہو ہر قیمت پر۔ ہاں یہ تو بہت اچھی خبر ہے، یعنی اس کھیل میں اب مزید مزہ آنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ چھپے ہوئے کتے کب ظاہر ہوں گے۔ تم نے دیکھے ہیں وہ بد نصیب لوگ جو خود چل کر اپنی موت کی طرف آتے ہیں صرف وفاداری نبھانے کی خاطر۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے ایک عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ ہادی نے مزید پلان دریافت کرنا چاہا۔ فی الحال تو ہمارے پالتوؤں کو یہ کام کرنے دو، اور کچھ عرصہ بس کام پر دھیان دو۔ آغا جان تم سے کافی ناراض ہیں۔ ہوتے کہاں ہو تم آج کل؟ بھائی جان اپنی اکلوتی چڑیل کزن کو تنگ کرنے کی چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ وہ پاگل مجھے سمجھ سکے۔ تم نہیں سدھرنے والے۔ سلطان نے نام گردن ہلائی۔
جانتے ہو نا آئگل کو، اگر اسے زیادہ تنگ کرو گے تو وہ جان سے پہلے مارے گی اور پوچھے گی بعد میں۔ ہاں نا، بس تھوڑا سا اور، اب مجھے مرنے کا کوئی شوق تھوڑی ہے۔ سلطان: بس دھیان رکھنا، وہ لوگ کبھی بھی اپنی اوقات دکھا سکتے ہیں۔ اور کیا تم مجھے سمجھا رہے ہو؟ سلطان نے آئی برو اچکا کے ہادی کی طرف دیکھا۔ ایک بھیڑیے کو بھلا میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ وہ تو ہوتا ہی سر پھرا ہے۔ اب جاؤ اور جا کر اپنا اگلا پلان تیار کرو اور اپنا چھوٹا سا دماغ کام پر لگاؤ۔ ویسے میں سوچ رہا تھا آج میں یہیں پر سو جاتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور دونوں باہیں پھیلا لی۔ سلطان ایک گہری سانس بھرتا بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ جو آرام سے لیٹا تھا ایک دم اچھل کر دروازے کی طرف بھاگا۔